تمام تعریف میرے اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اے اللہ شیطان کے شر سے بچا۔ سب سے پہلے میں یہ سائن بتا دوں، میں ہر ویڈیو میں نئی بات کرتا ہوں، الحمدللہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اور میں صرف اللہ کی ذات کے لیے بناتا ہوں، اور میرا دن بہت پیارا گزرتا ہے الحمدللہ، اور میری فکر سارے امت مسلمہ کے لیے ہوتی ہے، اور خاص کر کے نوجوانوں کے لیے جو بہک کر زندگی گزار رہے ہیں آج۔ اب میں ایک اشارہ دے دوں آپ کو۔ سب سے پہلے اشارہ یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک کلاک یعنی گھڑی لگا دی گئی جو شمال جنوب مشرق مغرب چاروں اور ہے، چاروں ڈائریکشن سے اس کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں وقت تیزی سے گزر جا رہا، انسان کو یاد دہانی دلائی جا رہی، اور مکہ ہی سب سے بڑے کنسٹرکشن کا مذہب کا جو ہولی پلیس ہے یا سیکرڈ ہے یا مقدس کہتے ہیں آپ اس کو، وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی، وہ جگہ جو آدم علیہ السلام کی، وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے موجود۔ پیغمبر آئے وہاں حج کیے، پیغمبر آئے وہاں نماز ادا کیے، یہ ساری نشانیاں قرآن بتا رہا ہے، اس سے پہلے کی کتابیں بھی بتا رہا، لیکن انسان انکار کرنا چاہ رہا، تو انسان خسارے میں ہے، اللہ بتائے والعصر کے حساب سے بھی خسارے میں ہے۔ اچھا، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا دیکھو، سب سے بڑی نشانی میں اب بتا رہا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبر بتانے اللہ تعالیٰ بھیجنے کے بعد، کتابیں بھیجنے کے بعد، انسان آج بھی اللہ کا انکار کر رہا۔ یورپ کے اندر نوجوان لڑکیاں، کوئی ایجپٹ سے آ گئی، کوئی انڈیا سے آ گئی، کوئی پاکستان سے آ گئی، کوئی جو ہے اور بھی جارڈن جیسے، یا کوئی اور جو ہے مسلم سعودی کے، یہاں آنے کے بعد ان کو یہاں کی آزادی نے مذہب سے بوجھل کر دیا، یعنی ان کو مذہب پر چلنے کے لیے جوش و خروش ان کا کم ہو گیا، دھیرے دھیرے وہ ایمان کھوتے رہے، اور آخر میں ڈکلیئر کر دیے بہت سارے کہ ہم ایتھیس ہو گئے، یعنی ہم اللہ کو نہیں مانتے، ان کو مذاق دکھا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ کی اس میں یہ ہے کہ السلام علیکم، یہ بہت بڑی شان والا جو ہے اللہ نے ہم کو دیا۔ دیکھو، آپ دعا کر رہے ہیں ایک انسان کو، السلام علیکم، اے اللہ اس پر سلامتی کر، یہ جو میرے بھائی ہے اس کو دعا کر دیا، پھر وہ جواب میں آپ کو کہا وعلیکم السلام، اے اللہ اس کو بھی سلامتی دے جو مجھے سلامتی کی دعا کیا۔ اتنی پیاری بات کوئی مذہب کیوں نہیں دیا؟ پھر سوچنے والی۔ دوسرے مذہب میں جو نمستے ہے یا ہیلو ہے یا گڈ مارننگ ہے، یہ سب معنی ہی نہیں رکھتے، لیکن اللہ کی السلام علیکم میں ایک دعا ہے، اللہ کو یاد کیا گیا، اور آپ نے بہتر پیس کے لیے دوسرے کو بھی، آپ پیس کے لیے وہ بھی تمہیں جو ہے دونوں کے لیے فائدے کے جو ہے پیغام دیا۔ دوسری بات، اللہ کے 1,24,000 اور کتابیں آئی تو بھی انسان آج بھی انکار کر رہا، یہ دیکھنا ہے۔ یہاں لڑکیاں آ کے ماڈرن ہو کے تھوڑا بہت دنیا کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے سمجھ کے، یا ٹیکنالوجی سے سمجھ کے، یا ورلڈ ایڈوانس ہو گیا جیسا سمجھ کے، جو دنیا میں جو ہے اصل مقصد حیات، اس کے بعد اصل دنیا ہے اللہ بتائے، یہ دنیا فانی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے بتائے، تو بھی اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اسلام چھوڑ دیا۔ یہ ہو رہا چھوٹے چھوٹے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ہانگ کانگ کے اندر دھوم مچی ہوئی اسلام کی، کوریا میں دھوم مچی ہوئی ہے، جاپان میں دھوم مچی ہوئی ہے، اب یہاں بھی اذانیں گونجنے لگی۔ اب سوچو اذان کیا ہو رہی بھائی؟ اللہ کے سوا بدھزم فنش ہو گیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اذان ہو رہی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہندوستان میں ہندوازم نہیں، یورپ میں آگے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس طرح سے پوری دنیا میں بتایا جا رہا، تو انسان کو سمجھ میں کیا نہیں آ رہا کہ دیکھو صرف اور صرف اللہ سن رہا ہے یہ اذان، اور کوئی رہتا تو تمہاری اذان کا جواب دیتا، ٹیکنالوجی یا سائنس کے اعتبار سے، یا پھر وہ خود اپنا جو ہے اوتار جس کو کہتے ہیں ہندوازم میں، یا انکارنیشن جو کرسچینٹی میں کہتے ہیں، تو وہ سامنے آتا، وہ نہیں آیا۔ اس کا چیلنج اللہ کا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کوئی معبود نہیں، ہم ہی زمین آسمان کے مالک، اور یہ کیا ہے؟ نظر نہیں آنے والا، ہمیشہ اور تنہا۔
یہ چیلنج ہو گیا پوری دنیا کے اندر، سنائی یہی دے رہا اللہ کے سوا تو اب اس کو کوئی بریک نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بہک جا رہا آدمی، کوئی جو ہے کرسچن ہو جا رہا، کوئی جو ہے سردار ہو جا رہا۔ یہاں پر میں ایک کالے کو ایک گورے کو سردار ہوتے ہوئے دیکھا، ایک گوری لڑکی کالی لڑکی کو ہندو ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اس کو خدا نظر نہیں آیا، مگر اس کے باوجود جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا تلاش میں خدا کے، نقصان ہو رہا اس کا۔ اور اللہ یہاں بتا رہا دیکھو انسان انکار کر رہا میرا، اس واسطے میں پیغمبر بھیجے، بے شمار پیغمبر بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اسلام تھا، بعد میں یہودیت بن گئی، عیسائیت بن گئی، بتا رہا۔ پھر اللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود بھیجا جا رہا، اتنی تعریف ہو رہی ہے آپ کی، آپ دنیا میں آ کے پردہ کرنے کے بعد میں بھی آج 1400 سال میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو ہے سلامتی بھیجا ہے۔ اللہ کو کہہ رہے اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کو ان کا جزا دے جو انہوں نے محنت کی۔ تعریف ہو رہی، ایک طرف دشمن جو ہے خلاف ہو رہا، کیونکہ نہیں سمجھ سکا اللہ اور اللہ کے رسولوں کو، ایک رسول کو نہیں، سبھی رسولوں کو نہیں سمجھا، ورنہ جو ہے اتنے رسول آتے ہی نہیں تھے۔ یہ نشانی ہے یہ جو بہک جا رہے ہیں دنیا میں، یہ بہت بڑی نشانی ہے جو آدمی بہک جا رہا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر اور کتابیں بھیجا اور انسان نہیں سمجھ رہا، بہک جا رہا، خسارے میں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے، اس واسطے ابو لہب جو ہے، ابو لہب کا تبت یدا جو سورہ ہے 10 سال پہلے آیا تھا، یہ کفر میں مرے گا اللہ بولے، اللہ نے اس کے خلق کو روک لیا، وہ مسلمان نہیں ہو سکا، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکا، حالانکہ اس کے جو ہمسائے کے تھے وہ انہوں نے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے تو یہ بات جو ہے وہ چیلنج کی وہ توڑ سکتا، مگر تب بھی نہیں بولا۔ ایسا اللہ نے اس کو پکڑ لیا، انسان کو ایسا پکڑ لیتا ہے، انسان کے قلوبوں کو جانتا ہے، یہ معلوم ہو گیا ہم کو۔ اب آ جاؤ، یہاں پر وائس پریزیڈنٹ کی ڈیبیٹ ہوئی، ٹیم اور جو ہے مائک میں ٹیم سباقت لگی گیا، میں سمجھتا ہوں ہلاری کلنٹن سباقت لگی تھی پریزیڈنٹ رننگ کی ڈیبیٹ میں، ابھی 2 ڈیبیٹس باقی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو پچھاڑ دی تھی اس میں بھی جو ہے ٹیم جو ہے اس کے اپوزٹ کے مائک کو پچھاڑ دیا، اس واسطے کہ 6 ایسے پوائنٹس بتایا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے، ایک تو فوج کا وہ اتنا اچھا نظام اس کو نہیں معلوم کیونکہ وہ بزنس مین ہے، دوسرا یہ کہ اس نے عورتوں کو گالی دی، اور پھر مسلمانوں کو جو ہے نفرت کے اظہار کر کے ثابت کیا کہ جو ہے وہ انسان سب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، میکسیکنز کو گالی دی، ریپ کرتے اور یہاں بھاگ کے آ رہے، بولا دیوار باندھوں گا، بولا 16 ملین جو اللیگل ہے ان کو بھگا دوں گا، ان کو ڈپورٹ کر دوں گا، گھر سے گھر، اسکولوں سے اور جاب اور کام پہ جہاں بھی ہے ان کو پکڑ کے بھیج دوں گا بولا۔ پھر یہ کالوں کو جو ہے اس نے کالے افریقنز کو بے عزتی کی، خالی بیٹھ کے کھا رہے ہیں جیسا بتایا۔ تو اس طرح سے وہ فیل ہے، لیکن پھر بھی دشمن اسلام ہے گورا جو ہے، وہ مرد کو اگر سے سامنے لانا چاہتا ہے، تب آپ کو ایک موقع ہے۔ دیکھو اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، بتاؤ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، آج بھی انسان انکار کر رہا، اللہ نے کتابیں بھیجی، انسان نے کتابوں کو بدل دیا، آپ بتا سکتے ہیں۔ اس واسطے میں یہ ڈیبیٹ کا بھی قصہ اس میں رکھا۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ مسلمانوں کو فائدہ ہے کہ ہم یہاں اب صرف یورپ میں تھے کرسچنس، اگر دیکھو کرسچینٹی عیسیٰ علیہ السلام واقع خدا یا بیٹے ہوتے، پوری دنیا کے اوپر ان کا نام کا غلبہ رہتا، پوری دنیا میں نہیں ہے، ہندوازم بھی موجود ہے، بدھزم بھی موجود ہے، نئے نئے مذہب ابھر رہے دنیا میں، آج بھی نئے مذہب بنانا چاہ رہا انسان، آج بھی نئی بک لکھ رہا، مارمن جو نئی بک کی ہے اور نئی مذہب ہے وہ کرسچینٹی کے اندر ایک حصہ، تو اس طرح سے بائبل کو بھی چھوڑ دیا، معلوم ہو رہا۔ اور صرف ایک خاص بات بتا دوں میں، دیکھو محرم 10 دن کا ہوتا، پھر روز حشانہ یہودیوں کے اندر 10 دن کا ہوتا، جو اب چل رہا، محرم بھی شروع ہو گیا، یہ روز حشانہ بھی شروع ہو گیا۔ ایک ایسٹر ہے 10 دن کا جو کرسچینٹی میں ہے، ایک گنیش ہے 10 دن کا ہندوازم میں ہے۔ یہ 10 دن کیا ہے؟ کوئی آ کے بتائے ہم کو۔ دیکھو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے، سائنس ایڈوانس ہے، بلڈنگیں پوری دنیا میں خوبصورت بنائی جا رہی، دنیا کو خوبصورت بنا دیا جا رہا، جنت نما کر دے رہے، مگر یہ روٹین کیوں چل رہا پھر 10 دن کا؟ کیا کوئی آ کے بتا سکتا؟ نہیں،
غفلت میں پڑا ہوا ہے آدمی، خسارے میں رہے گا یہ 10 دن کے دیوانگی میں، ہر مذہب والا۔ پھر چینج کیوں نہیں آیا؟ جیسے اب میں نے بتایا کہ جو دنیا کے اندر دیکھو ٹیکنالوجی میں چینجز آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے آنکھوں کے اوپر، میں ایک مثال دی تھی ویڈیو میں، اب ایک ایسا بھی وی آ رہا کہ جو ہے آپ کھیلوں کے جو ہے واچ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے، ٹی وی کا جو بھی ہے۔ اسی طرح ابھی جو ہے نینٹینڈو آیا، جو کھیلتے تھے، پھر نیا سسٹم کا آ گیا۔ اس طرح سے بے شمار سسٹمز آ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آئی پاڈ کا جو سیل فون جس کو کہتے ہیں، اس میں کئی نئے طریقے، نئے ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ جا رہے ہیں۔ پھر انسان روٹین 10 دن کیوں گزار رہا؟ سوچنے والی بات ہے۔ پھر اللہ نظر نہیں آتا، پوری دنیا میں خاموشی چل رہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اذان چل رہی، صرف سن رہا اللہ۔ اگر کوئی دوسرا سنتا تو سامنے تمہارے آ جاتا۔ یہ میں تم کو بتانا ہے کہ ہندوازم غلط ہے، کرسچینٹی غلط ہے، کیونکہ سامنے آ کے بتا اللہ کے سوا کا معبود نہیں کیسے ہو سکتا۔ پھر اللہ کا نام بائبل میں رہنے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں امپورٹنس دے دیے لوگ؟ سوچنے والی بات ہے۔ ایسٹر کیوں ہے؟ 40 دن ہر ٹائم تھا، عیسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے۔ دنیا میں ہر ٹائم آ سکتا خدا کو؟ دنیا میں بیٹے کو ہر ٹائم آ سکتا اگر اللہ کا بیٹا ہے تو؟ کیوں ہر ٹائم آیا؟ اگر سے انہوں واقع انسانوں کے سب کے لیے آئے تھے تو پھر صرف جنت میں صرف کرسچن کیوں جائے گا؟ سب کیوں دوزخ میں جائیں گے بولے گا وہ؟ جبکہ پوری دنیا کے لیے آئے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اس واسطے اللہ چوائس دیا تم کو، ان کو سمجھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام نے۔ میں ہر طرح سے آپ کو ایک بات ایسی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کوئی آ کے بریک نہیں کرا۔ 24 گھنٹوں میں بولا جا رہا، درود 24 گھنٹے تعریف ہو رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر آپ کو میں بتایا کہ دیکھو دنیا کے اندر آپ کو کہیں بھی جو ہے ایک گاڈ کی نشانی نہیں ملے گی، میراکل کے طور پر صرف اللہ کی ملے گی نشانیاں۔ اچھا اب دیکھو، میں فلمی باتیں بھی بعض وقت کرتا ہوں۔ کرن جوہر کہہ رہا ہے کہ میں کچھ ہوتا ہے کیا میں ابھی حال میں دیکھا تو مجھے سلی لگی۔ اب آپ بتاؤ وہ کون سی خاص بات، وہ کون سا توپ مار دیا انہیں نئے فلموں میں؟ بامبے ویلویٹ بناؤ بولو پارٹ 2، کوئی دیکھتا کیا؟ دیکھیں گے؟ یا بار بار دیکھو پھر دیکھو بول کے بناؤ بولو، کوئی دیکھتا کیا؟ ایسی بیہودہ فلمیں، بکواس جو ہے انسان کو تکلیف دے، ذہن اس کا جو ہے خراب ہو جائے، درد دے سر کو، ایسی فلمیں آج آ رہی۔ کہاں سے ترقی کیا؟ انسان کو سکون کیوں نہیں ہے؟ فلمیں فلاپ کیوں ہو رہی؟ اندر سے آدمی کو خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ انٹرٹینمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ پہلے کی مغل اعظم ابھی تک انٹرٹینمنٹ کیوں دے جا رہی؟ پہلے کی گنگا جمنا یا جو ہم دلیپ صاحب کی رام و شام کیوں دے کے جا رہی ابھی تک انٹرٹینمنٹ؟ سوچنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، 60 سال کی بات ہو گئی لیکن انٹرٹینمنٹ آج بھی ہے۔ اور یہ نئی فلمیں، آپ کو گانے بھی اچھے نہیں، میوزک بھی اچھی نہیں، اور ڈائلاگس بھی لکھنا نہیں آ رہا، کہانی لکھنا نہیں آ رہا۔ آپ بار بار دیکھیں تو تعجب ہوگا، کہانی کا مقصد کیا ہے نہیں معلوم ہوگا، نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اور وہ ہندوازم کو خاص بتانا چاہا، فیل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رب العزت ہے۔ ہر آدمی ناکام ہوگا دنیا میں اگر اللہ کو چھوڑ دے گا تو۔ اللہ کو پکڑ لے گا تو دنیا میں سکون ہی سکون ہوگا، آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ میری زندگی کے اندر اتنا الحمدللہ میں آج تک اللہ جانتا ہے بور نہیں ہوا، میں کبھی بور نہیں ہوا میری زندگی میں۔ ہاں بیماری آئی میرے کو آزمایا، تکلیفیں آئی مجھے آزمایا، مجھے غریبی دیکھا میں آزمایا، یہ سب امتحان ہے بول کے میں الحمدللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ صبر کر لیا۔ میرے مسلمان، ایک ہی گونج چل رہی دنیا میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوری دنیا میں خاموشی ہے، صرف اللہ سن رہا، کوئی اور نہیں سن رہا۔ یہ ایک حقیقت کو سمجھ لو، اور جو بہک جا رہے ان کو ویڈیو میرے بتاؤ، انشاءاللہ شاید انہیں سمجھ میں آئے کہ there is no God except Allah, Muhammad is declare, we proclaiming every day, everywhere in the world۔ آج ہانگ کانگ، آج کوریا، آج جاپان، ہر جگہ اسلام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف مسجدیں خوبصورت بن رہی، ایک طرف مکے کو خوبصورت بنایا جا رہا، کوئی اور مذہب کا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ثابت کر دیا آئل دے کے ہم کو کہ وہ جو ہے نعمتیں ایسی منوسلوا طرح آج بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم غفلت میں رہے تو ہمارے مہاجر بن کے، ریفیوجیز بن کے باہر جائیں گے اور بے عزتی ہوں گی مسلمانوں کی۔ اسلام کو پکڑ لو،
اسلام کی دعوت دے لو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اللہ کے اس ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان اللہ کے اس دین کو خاص غور سیریس ہو کے سمجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔